بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ سوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح غیب پر ایمان لایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کے مقابلے میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں، وقتی محسوسات اور مادی تجربوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے غیبی امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اپنے مشاہدات کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ ایمان کی عظمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور چند ساتھیوں سمیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ہمارے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اکیلے گئے ہیں، کہیں اس اکیلے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس وجہ سے ہم سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے انصار کے قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا اور میں نے اس باغ کا چکر لگایا تاکہ مجھے باغ کا کوئی دروازہ مل جائے، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا۔ پھر مجھے ایک نالی نظر آئی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی۔ میں سمٹ کر اندر چلا گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ پھر کافی دیر گزر گئی لیکن آپ واپس نہ آئے۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ اکیلے ہیں، ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس اکیلے پن میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس خیال سے ہم سب گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر وہاں سے اٹھا اور آپ کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس باغ تک پہنچ گیا۔ باغ کا دروازہ مجھے نہیں ملا، اس لیے میں لومڑی کی طرح سکڑ کر نالی سے اندر آ گیا ہوں اور وہ تمام لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں جوتے نشانی کے طور پر دے کر فرمایا، میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ اور اس باغ کے باہر تمہیں جو یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، یہ جوتا کیا ہیں؟ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جنہیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے جو بھی یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس پر یقین کر رہا ہو، میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کہ میں سرین کے بل زمین پر گر پڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو ہریرہ، واپس جاؤ۔ میں حضور کی خدمت میں واپس گیا اور رو کر فریاد کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر ملے تھے، جو بشارت دے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے انہیں سنائی، تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کہ میں سرین کے بل گر گیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا، واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ نے اپنے دونوں جوتے دے کر حضرت ابو ہریرہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ انہیں جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس کا یقین کر رہا ہو تو یہ اسے جنت کی بشارت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور مزید نیک عمل کرنے چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو عمل کرنے دیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، انہیں عمل کرنے دو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید آپ کے ساتھ چلنے سے آپ کو ناگواری ہو، اس لیے میں ذرا فاصلے سے ایسی جگہ چلنے لگا جہاں چاند کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر مجھے دیکھا اور فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں ابو ذر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، ادھر آؤ۔ میں کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے، البتہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال دیا اور اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے مال خوب لٹایا اور نیکی کے کاموں میں خوب خرچ کیا تو مالدار بھی قیامت کے دن زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیر اور چلا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وسیع ہموار میدان میں بٹھا دیا جس کے ارد گرد پتھر ہی پتھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے واپس آنے تک یہیں بیٹھے رہنا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھریلے میدان میں چلنے لگے اور چلتے چلتے اتنی دور چلے گئے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے دور سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پہنچ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ اس پتھریلے میدان میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ مجھے تو آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوا کوئی سنائی نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس پتھریلے میدان کے کنارے میں میرے سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اے جبرائیل اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اگرچہ وہ شراب پیے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کی جیسی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں فرمایا چاہے ابو ذر کی ناک خاک میں مل جائے، یعنی ایسا ہی ہوگا، اگرچہ ابو ذر کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے دیہاتی تھے جنہیں علقمہ بن علاثہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت بوڑھا ہوں، اب اس عمر میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور مجھے اس کا پکا یقین ہے۔ جب وہ بڑے میاں چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے، یا فرمایا تمہارا یہ ساتھی بڑا سمجھدار ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو آدمی بھی اسے سچے دل سے کہے گا وہ آگ پر ضرور حرام ہو جائے گا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں آپ کو بتاؤں وہ کلمہ کون سا ہے؟ یہ وہ کلمہ اخلاص ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جمائے رکھا، اور یہ وہ تقوی والا کلمہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مرتے وقت بہت ترغیب دی تھی، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت یعلا بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے اور میرے والد کی تصدیق کر رہے تھے۔ میرے والد نے فرمایا کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب یہود میں سے ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کر دو۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور لا الہ الا اللہ کہو۔ چنانچہ ہم نے کچھ دیر اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور ہم نے بھی نیچے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اس پر جنت کا تو نے وعدہ فرمایا اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا غور سے سنو تمہیں بشارت ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ حضرت رفاعہ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ جب ہم قدید یا قدید مقام پر پہنچے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دینے لگے۔ پھر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو درخت کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے دوسرے حصے سے زیادہ ناپسند ہے۔ بس اس بات کے سنتے ہی سب رونے لگے۔ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو رو نہ رہا ہو۔ ایک آدمی نے کہا اس کے بعد جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خیر کی بات کی اور فرمایا میں اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ اس بات کی سچے دل سے گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر وہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جنت میں حساب کتاب اور آداب کے بغیر داخل کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اور آپ لوگوں کے نیک ماں باپ اور نیک بیوی بچے جنت میں پہلے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ 70,000 جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں تم نے ایسے اور ایسے کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کئی مرتبہ پوچھا، لیکن ہر مرتبہ وہ یہی جواب دیتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر رہے ہو اس وجہ سے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تمہارے جھوٹ کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی اور یوں کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو جھوٹی قسم کھانے کا گناہ معاف کر دیا گیا، کیونکہ اس نے قسم کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی کہہ دیے، تو ان الفاظ کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ قبلہ کو ماننے والے یعنی کچھ مسلمان بھی ہوں گے، تو وہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے کہ کیا تم لوگ مسلمان نہیں تھے؟ وہ مسلمان جواب دیں گے کیوں نہیں، ہم تو مسلمان تھے۔ کفار کہیں گے تمہارے اسلام کا تمہیں کیا فائدہ ہوا، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے۔ مسلمان جواب میں کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جس کی وجہ سے ہم پکڑے گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ مسلمانوں کے اس جواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے، چنانچہ جہنم میں جتنے قبلہ کو ماننے والے مسلمان ہوں گے وہ سب اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ جب جہنم میں باقی رہ جانے والے کافر یہ منظر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جیسے یہ نکل گئے ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ آیات پڑھیں، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ترجمہ الف لام را، یہ آیتیں ہیں ایک کامل کتاب اور قرآن واضح کی۔ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، تو لات اور عزا یعنی بتوں کو ماننے والے ان سے کہیں گے کہ جب تم بھی ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں کے حق میں غصہ آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال کر نئے حیات میں ڈال دیں گے، جس سے ان کے جسم جہنم کی جلن سے ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے کہ چاند گرہن سے نکل کر صاف ہو جاتا ہے، اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں لوگ جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے چونکہ ان کے چہروں میں کچھ سیاہی ہوگی اس لیے یہ لوگ جنت میں جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے، وارد کریں گے اے رب تو ہمارا یہ نام ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کی نہر میں نہانے کا حکم دیں گے، وہ اس نہر میں نہائیں گے تو سیاہی چلی جائے گی اور ان کا یہ نام ختم ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام بھی ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر ایک رات ایسی آئے گی کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی۔ فرشتہ ساری زمین سے سارا قرآن اٹھا کر لے جائے گا اور لوگوں کی مختلف جماعتیں باقی رہ جائیں گی، جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پر پایا تھا، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صلہ راوی نے پوچھا کہ جب وہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اعراض فرما لیا
حضرت صلہ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پھر اعراض فرما لیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے صلہ، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معاملہ صاف رکھنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور ان کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہو۔ حضرت سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو سعد بن منبہہ نے 100 غلام آزاد کیے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی کے مال میں سے 100 غلام بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت والے اعمال بتا دوں۔ ایک تو وہ ایمان جو دن رات ہر وقت دل سے چمٹا ہوا ہو، اور دوسرے یہ کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اسی طرح اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال تو اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت ہو، اور اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہو، لیکن ایمان صرف اسے ہی دیتے ہیں جس سے محبت ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے ایمان دے دیتے ہیں، لہذا جو بخل کی وجہ سے مال نہ خرچ کر سکتا ہو، اور بزدلی کی وجہ سے دشمن سے جہاد نہ کر سکتا ہو، اور راتوں کو محنت نہ کر سکتا ہو، اسے چاہیے کہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ کثرت سے کہا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔